أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. سابق میں بیان کردہ ترجمہ، تفسیر، مطلب جن آیتوں میں گزرا تھا وہ یہ کہ اس امت کو ایک بات سمجھانے کے لیے ایمان کے مسئلے کو آسان سے آسان تر کر اس آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے نقشہ پیش کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے چند انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی پیام رسالت کو عام کرنے کا تذکرہ، ماننے والے جو کم تھے بس رسولوں کے لیے نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حجت کی تکمیل پوری طرح کرتے ہوئے بھٹکے ہوئے انسان کو صراط مستقیم کا راستہ بتلائے۔ درمیان میں فرشتوں کو رکھا، ڈائریکٹ پیام مخصوص بندوں کو جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں منتخب فرما کر ان کے ذریعے سے پیش کر دیا۔ نافرمانی کرنے والے انسان کے لیے ایک طویل زمانے تک، کبھی تو سالوں گزرے، کبھی صدیاں بھی گزرے۔ پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے تو 9 صدیوں سے زیادہ فاصلہ گزرا، کم و بیش ہر ایک کے لیے ہوتا رہا۔ دنیا کے بل بوتے پر، جھوٹی شان کے اوپر، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دیا ہے اس کو اللہ کی عطا کردہ نہیں سمجھا، زام میں آ گئے، اس کے نمونے پیش کیے۔ ان میں سے ایک نمونہ آج کی ان آیتوں میں یوں ہے، چونکہ قرآن کے مخاطب سب سے پہلے عرب تھے، ان کے لیے یہ قوم نامعلوم نہیں تھی، واقف تھے، ان کے کارناموں سے واقف تھے جو ان کے آباء و اجداد میں سینکڑوں برس پہلے گزرے ہیں۔ ان کے نشانیاں تھے بربادی کے، تباہی کے، اور ان کے قوت کے، ان کی دنیا میں اپنا زور منوانے کے سارے کارنامے بھی ان کے پاس مشہور تھے۔ کم و بیش دنیا کے ہر علاقے میں ایسا رہا۔ اللہ نے نبیوں کو دنیا کا کوئی حصہ باقی نہیں چھوڑے، بھلے وہ زمین اس طول و عرض والے ہندوستان کی ہوتی کیوں نہ ہو۔ جو بڑی تعداد میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ سے تجاوز کر رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ سے تجاوز کی گنتی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، عدد نہیں بتلائے۔ اللہ نے یوں فرما دیا بہت سے انبیاء ہیں، ہم نے چند کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، صرف قصے سنانا نہیں، اس کے ذریعے سے ایمان کے حقیقت اور پہلو کو بتانا ہے۔ نہ ماننے پر برا انجام دنیا میں بھی ہوگا، ذلت، جب تمہارا نام ہوگا تو عیب کے ساتھ ہوگا، تعریف کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس واقعے کے ذریعے سے نصیحت دینا ہے اس آخر زمانے کے انسانوں کے لیے۔ چنانچہ اس میں سے ایک تفصیل کے لیے اب رہی ایک قوم عاد گزری، دیکھو
خود آیت کے اندر ذکر ہے وہ کیسی قوم تھی. ان کے لیے پیغمبر کو بھیجے. پیغمبر ہود علیہ السلام تھے. ان کی تفصیل یا تفصیل کے بغیر نتیجے کا ذکر ہے. یہاں ان آیاتوں میں تفصیل گزر چکی ہے، نتیجے کا ذکر ہے. سورہ ہود میں بڑی طویل تفصیل کے ساتھ، سورہ اعراف میں بھی تفصیل، قرآن میں مختلف جگہ ان کی شرارت کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہو چکا. یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یہ قوم عاد نے اس دنیا کے اندر جس علاقے میں تھے، یہ یمن کا علاقہ تھا. اصل عرب تو یمن ہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ الایمان یمان، ایمان میں بھی مضبوط اگر عرب ہیں، یمن کے لوگ ہیں. اصل عرب یمن کے ہیں. تو انہوں نے اس زمین کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا، تکبر کرنے لگے، کسی کی نہیں مانے. کیوں؟ اللہ کی عطا کر جائے طاقت تھی، اس کو اپنا حق سمجھ بیٹھے، اپنی طرف سے سمجھ بیٹھے، قدرت کی طرف سے نہیں سمجھا. بغیر الحق ناحق کے، جبکہ یہ بڑائی کے لائق نہیں تھے، بڑائی عظمت کے لائق نہیں تھے. دنیا کی طاقت اور اس کے بل بوتے کے اوپر اپنے آپ کو سب کچھ یہ کر سر اٹھانے لگے، سینہ تنانے لگے، سینے کا سائز بھی بتانے لگے. حقیقت میں بڑے نہیں تھے. بندے میں بندگی ہونا ہے، بندے میں اپنے رب سے تعلق اور رابطہ رکھنا ہے. اللہ کی عطا کردہ دنیا کی ساری زندگی، اس کو دی گئی نعمتیں اللہ کی عطا سمجھنا ہے. اس کے حقوق ادا کرنے کے جو طریقے بتلائے دے ہیں، اسی کو عبادت کرتے ہیں، اسی کو ایمان کرتے ہیں، اسی کو شکر گزاری بھی کہتے ہیں. تب یہ بت پرستی، شرک و ظلم و زیادتی، حق تلفی، معاشرے کی ہر قسم کی خرابی، جس کو تم دنیا کی زندگی کا حصہ سمجھ بیٹھے اور حق مان لیا. جب احکام خداوندی کی روشنی میں اللہ کا پیام بذریعہ پیغمبر علیہ السلام بتلا دیا گیا، یہ سب کہاں سے ہونے والا ہے؟ اب وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. اگر ہوتا تو برابر تذکرہ آسمان سے آتا. دیکھو تمہارے اس علاقے کے اندر بارش کی شدت کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے تباہی و بربادی، تمہاری فلاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک حصہ ہے. فلاں یہ نمونے ذکر کر کے بتا دیے گئے کہ اس پہ غور کرو. تو جواب میں انہوں نے یہ کہہ دیا، چیلنج کر دیا نبی کو، نبی کے پیام کو. نبی کو چیلنج کرنا اللہ کو چیلنج کرنا ہے. نبی کا پیام اللہ کا حکم ہے. جب عذاب آئے گا تو ہلاکت و بربادی ہوگی کی تفصیل بتا دی گئی. تو یہ زام سے کہہ دیا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ مضبوط طاقت میں، اثر و رسوخ میں کون ہو سکتا ہے؟ آج بھی دنیا کی جتنی قومیں ہیں اس جیسا پہلو اختیار کر رکھے ہیں. ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، کیا ان کے پتہ نہیں؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، ارے اتنا سمجھ کے چلو اللہ کے بندو، یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، سب سے زیادہ طاقتور قوت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. طاقت والے پہلو میں سے ایک تھوڑا سا پہلو تمہیں دے دیا گیا تو اس میں اترانے لگ گئے، کرنے لگ گئے. اب اسی اعتبار سے اللہ کے ناموں میں سے جو ایک نام ہے قوی، القوی،
واللہ قوی شدید العقاب. سے چیلنج کرتے ہو. جب وقت آ جائے گا جب وہ چاہے گا، جب تم چاہو گے نہیں. مومن بندوں نے بھی چاہا، نبیوں نے بھی چاہا، تو پیام آیا یہ ہماری مرضی کی بات ہے، جب جس وقت چاہے ہم کریں گے. تمہاری مرضی کی بات نہیں، ہمارا پیام بتا دینا، سکھا دینا، سمجھا دینا ہے. پھر یہ فرمایا یہ ہو بھی سکتا ہے، تم زندہ رہو تمہارے سامنے برا انجام دیکھ لو گے. یہ نہیں بھی ہوگا، تم دنیا میں نہیں رہو گے، تم مر جاؤ گے. لیکن یہ فیصلے خداوندی بدلنے والا نہیں ہو کر رہے گا. تمہاری موت کے بعد ہوگا. یعنی تمہاری نسل دیکھے گی، یا نسل کی نسل دیکھے گی، یا نسل کی نسل دیکھے گی. اس طرح انہوں نے جان بوجھ کر، چونکہ ہر نبی کے ذریعے سے جو چیز بتائی گئی، معجزات وغیرہ کے ذریعے سے دل کی گہرائی تک حقیقت سمجھ میں بھی آئی. صرف جھوٹی طاقت، جھوٹی شان کے بلبوتے پر اکڑنے لگے. جب وقت آ گیا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، تو ہم نے ان کو کیسے برباد کیا. تو ہم نے ایک تیز سرسراتی سنسناتی ہوئی ہوا کو ہلا کو برباد کرنے کے لیے بھیج دیا. یہ عربی کا لفظ جو سرسر ہے، اس کو صوتی آتی ہے، جیسے پڑھنے میں آواز ہے، معنی بھی وہی. یعنی وہ ہوا جس کے اندر ایک آواز بھی بن جاتی ہے، تیز اور انتہائی سرد ٹھنڈی. اتنی ٹھنڈی کہ کثرت شدت جلا بھی دیتی ہے. یہ جتنے فروٹس کو جو ڈرائی فروٹس کہتے ہیں، آپ اس کو ڈرائی کیسا کرتے ہیں؟ آپ سمجھیں گے کہ دھوپ میں سکھاتے ہیں، درخت میں سوکھ جاتا ہے. کھجور کو توڑنے کے بعد سعودوں میں پاس باغات میں خود جا کر اس عمل کو دیکھنے کا موقع ملا. کوئی اتنے بڑے ایریا کے اوپر ڈیپ فریزر کا بالکل ایک اسٹور ہوتا ہے، انتہائی سرد والی چیز کے اندر اس کو رکھتے ہیں. وہ رکھنے کے طریقے کے ساتھ وہ سکڑ کر کچا ہوتا نہیں، سوکھتا ہے، سکڑ کے کر پھر مہینوں برسوں رہنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جیسا آگ جلاتی ہے، انتہائی سخت قسم کی سردی بھی عذاب کی سب سے زیادہ شدت ہے. قرآن نے ذکر آئے گا اگلے صورتوں کے اندر بھی، دوزخ کے عذابوں میں سے قریر والا عذاب ہوگا، انتہائی سرد والا. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی جو سزائیں دے کر قبلواتا ہے، اس میں برف کے سلوں کے اوپر بھی لٹاتا ہے. مسلسل ایک جگہ سے باندھ کے آپ کو رکھ کر برف کے خطے مسلسل آپ کے بدن کے کسی حصے پر جو لکڑی کے مار سے زیادہ تکلیف والے بن جاتے ہیں. تفصیلات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابر تو آیا جیسا ہمارے آ رہا ہے، ہمارے حدود حیدرآباد میں خاص طور پر. کل بھی گہرا عدد سارے حیدرآباد کو گھیرا تھا، لیکن پانی نہیں برسا اللہ تعالیٰ. آج بھی کم و بیش کیفیت ہے. ان کے لیے مسلسل 3 دن تک تیز ایک ہی رفتار، اس میں کمی نہیں آئی. تیز سناتی ہوئی ہوا والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. چونکہ ان کا جو دعویٰ تھا، ہم طاقت قوت میں کتنے قوی تھے، 18 ہاتھ لمبا ان کا ہائٹ تھا.
2 ہاتھ کا آپ 1 یارڈ کہتے ہیں، 36 انچ، یعنی 9 گز والا 36 انچ ہو جائے تو یارڈ ہو جاتا ہے، 40 انچ ہو جائے تو میٹر بن جاتا ہے. ظاہر اتنے دراز خط کے ساتھ صحت مند قوی جز سے تو اپنی طاقت کا دعویٰ کیے، چلو صرف ہوا بھیج دیتے ہیں، کر کے بتاؤ. مکانات بھی ان کے چٹانوں کے اندر تراش لیتے تھے. اچھے خاصے بڑے بڑے گنڈو بھی ہاتھ سے کھینچ کے اٹھا کر بھی لے جاتے تھے طاقت کے لحاظ سے. اللہ نے دیا تھا طاقت، قوی تھے، لیکن دنیا داری کے پر اس پہ فخر کرتے ہوئے حق کا انکار کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ غور نہیں کرتے تم، پیدا کرنے والا کتنا قوی ہے جو کائنات کو پیدا کرتا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ساری چیزوں کو جان بوجھ کر یہ انکار کرتے رہے. جھوٹ کا لفظ آتا ہے کہ ساری چیزوں کی حقیقت سمجھ میں بھی آ گئی، آج بھی دنیا مانتی. اتنا تو کہتی ہے آپ کی جو مخالفت کرنے والے اسلام کے جتنے طور طریقے مذہب ہیں وہ بالکل صحیح انسان کی سلامتی والے، اتنا جانتے تو ہے لیکن ماننا نہیں چاہتی، ماننا نہیں چاہتی. پھر نمونہ اسلام کیسا پیش کریں گے آپ؟ اگر کوئی کہے کہ اسلام کیا ہے بتاؤ، الفاظ سے بتائیں گے آپ. نمک کس کو کہتے ہیں؟ ارے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. یہ تو الفاظ ہوئے، نون میم کا آپ. یہ انگریزی میں سالٹ، ایسے الٹی سالٹ لفظ ہوئے. عربی میں بولو ملحن، میم لام ہے. جب نمک خود آ جائے آپ کی زبان کے پر، اس کو کہیں گے یہ نمک ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ صبغۃ اللہ. سارے اصول پریکٹیکلی لائف میں جو انسان اختیار کیا ہے، مسلمان ہے، اس کی زندگی ہر پہلو میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، کاروبار میں، معاملات میں، گھریلو زندگی میں، بیرونی زندگی میں، دوستوں کی زندگی میں، مزدوری کی زندگی میں، اقتدار کی زندگی میں. اللہ کا فرمان ایسا ہے، اس کو انسانیت کہتے ہیں. یہ خوف رکھتے ہوئے چلنا. اگر یہ کیفیت ہے اس کو سامنے پیش کریں، دیکھو یہ ہے اسلام. قرآن نے بتایا بھی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. پیام خداوندی، کلام پاک کی چیزوں کا جب ذکر آتا ہے، فرمان خداوندی کا، یہ سنتے ہی ان کے دلوں میں ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے، بدن میں تھر تھراہٹ والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں یاد ذکر آیا، اذا ذکر اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان بندوں میں خالی نظر پڑتی ہے تو سارے انسانوں کو سمجھ میں آتا لگتا ہے ارے یہ اللہ والا بندہ ہے. تو للہیت کا پہلو کیسا دکھے گا؟ جو اختیار کرے گا تو اس میں دکھے گا. ہمارا دنیا کے اندر بگاڑ، یہ کئی پہلوؤں کے ذریعے سے میں کئی جگہ ذکر کر چکا ہوں. جو مصیبت ہے فلاں ظالم حکمراں کی وجہ سے بالکل نہیں، فلاں چیز کی وجہ سے بالکل نہیں. کس کی وجہ سے؟ کہلانے والے مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی خاطر. اس لیے قرآن یہ بیس پیش کرتا ہے، گنتی کے چند ایک نیک صالح حقیقی جو بندے ہیں، ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں ساری دنیا کو ہم روزی رزق عطا کر رہے ہیں. دنیا کو باقی رکھے طفیل میں خالصتاً یوم القیامہ. سورہ اعراف میں پارے 8 میں پوری طویل تفصیل کے ساتھ ہے، احادیث سے بھی وضاحت ہے. لیکن قیامت کے دن یہ رزق والا معاملہ صرف اور صرف صحیح، سچے، اچھے، پکے، پختہ مومن کے لیے ہی ہے.
یعنی جنت اس کی نعمت ہے، دوسروں کو الگ کر دیں گے، لیکن ان کے صدقے اور طفیل میں ساری دنیا کو دیں گے. جب دے رہے ہیں چونکہ وہ دنیا کا طالب ہے اس کو زیادہ دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں چونکہ وہ آخرت کو نہیں چاہتا. یہ بھی تفصیل سورہ اعراف میں پارہ 26 میں آئیں گی، یہ پارہ 24 ختم ہو رہا ہے. جب یہ ہوا 3 دن تک ہوئی اس کے بعد اس میں کوئی بچ نہیں سکا. آج یہ ہوا کیسے چلی؟ اس کے بعد جب شروع ہوئی اس کی ذکر ہے 7 دن 8 راتیں، یعنی یہ بتانا ہے 24 آورس 8 دن تکمیل کے ساتھ. 4 شنبے سے شروع ہوئی، اگلے 4 شنبے کو ختم ہوئی، کوئی زندہ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ جس کو بچانا تھا ایمان والوں کو بچایا. وہ کتنے تھے؟ یہ ہزاروں کے مقابلے میں صرف 110 آدمی تھے. یہ اپنی جھوٹی شان جتاتے لگے ملک یمن میں. ایسا کم و بیش ساری دنیا میں ہوا ہے. یہاں ایک اہم مسئلہ ہے. علم نجوم والے، فلکیات والے، اس پر یقین رکھنے والے کو ایمان کی کمی کمزوری بتاتے ہیں. عقیدہ اسلام میں کوئی چیز وجود کے اعتبار سے منحوس نہیں ہے. انسان کا عمل اس کے لیے منحوس ہے، انسان کا عمل اس کے لیے منحوس ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 4 شنبے کا دن منحوس ہے. ہاں عذاب شروع ہوا 4 شنبے سے، مگر عذاب ہٹا بھی تو 4 شنبے کچھ نہ اگلے 4 شنبے کو. پھر جب 4 شنبے شروع ہوا تو اس کے اندر جمعرات بھی آیا، جمعہ بھی آیا، ہفتہ بھی آیا، اتوار بھی آیا، پیر بھی آیا، منگل بھی آیا نا. ہر چیز منحوس ہونی چاہیے نا. اس قوم کے لیے بتائے جب نحوست کا غلبہ تھا تو ہم دنیا کے اندر ایک صرف اس کا ایک ٹیسٹ بتلانا تھا. لنذیقہم عذاب الخزی، رسوا کن عذاب کیسے ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں. لیکن بات فیصلہ یہاں ہو نہیں گیا. والعذاب الآخرۃ اخزی، لیکن آخرت کا جو عذاب انتہائی رسوا کن ہوگا حشر کے میدان میں. جب یہاں عذاب آئے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکا، بچ نہیں سکے. آخرت میں کیسی مدد ہوگی؟ وہم لا ینصرون، کوئی مدد ہو نہیں پائے گی. وہ قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے سمجھدار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اور غضب لانے والے جو عمل کر رہا ہے انسان اس سے توبہ کرتے چلے. نافرمان انسان فرمانی کی طرف چلے، اور کہلانے والا مسلمان اپنے اسلامیت کے تقاضے کی تعمیل اور تکمیل کے لیے اپنے طور پر اس کی تکمیل کرتا چلے. یہ قوم عاد کا نمونہ تھا. مسلسل اس کے فوری بعد اگلی آیتوں میں قوم سمود کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. ان کے ساتھ کیسا کیا، وہ قوم کیسا کی تھی، ایسا عذاب کیوں آیا تھا، وہ تفصیل اگلی آیتوں میں آئیں گے. سبحان اللہ.